5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سو اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 2 اپریل 2020 کو ہمارا جو آفیشیل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل، اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 ملین کراس کر گئے۔ تو اس کی وجہ سے علماء سو اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے، ان کے ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف، اور ادھر اس پلیٹ فارم سے 1 مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے، تو ان کی تکلیف تو ان علماء سو کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے، اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آنورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی، اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے قتل نہیں ہو جاتے اور ایک دن باقی نہیں رہ جاتا، تو اس پیر آپ اس بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قتل کریں، پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو۔ یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا، قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں، کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات، کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں، اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا، ٹھیک ہے، بس آپ ٹھیک ہے نا۔ جی دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اس کا چہیتا جو ہے نا مرزئی، اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے غلط بات کی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے وہ طویلیں کر رہا ہے، مرزا سینئر کی طرح طویل کر رہا ہے کہ نہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ قتل کر دے۔ دوبارہ دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ انجینئر مرزا مسلمانوں کو آپس میں جناب ابھار رہا ہے کہ یہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کو قتل کر دیں، مولانا ڈاکٹر طاہر القادری ان کو قتل کر دیں۔ کہ یہ آج کل کو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا، میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے، سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا، تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے، جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا، اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے، جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی، 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ۔ وہ ڈیٹ ہم پورا JPG لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے، آپ
3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے, کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت دن آپ کی شفاعت کون کروائے گا کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں. تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی. پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں, اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں, تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں, مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و ان, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقی وہ کیا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا, یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو 2 بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں, میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا. ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب. اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا. لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے, تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا, میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ورنہ آپ جس کو قتل کروانا چاہتے ہیں, جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں, مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں, اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے, یہی کرتے ہیں نا. تو شہید لفظ ہی وہ اس کلپ کے اندر بھی 10 سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے. اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولویوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے. تو الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی تھی, انہوں نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں, اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020. اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو, اگر ایماندار ہوتے, اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت میں آئیں گے, آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اور پھر وہ آئیں شائیں کرنی اب شروع کر دی. وہ پوری ویڈیو کاٹنے کا مطلب بھی اچھا یا تو ہوتی نا کوئی وہ 10 گھنٹے کی ویڈیو تھی, 4 منٹ بھی پوری نہیں, 3 منٹ اور 48 سیکنڈ, 4 منٹ بھی پوری نہیں تھی, اس میں سے چند سیکنڈز کاٹے. ٹوٹل جو ہے وہ 3 گھنٹہ اور 45 منٹ کی ہے جو پوری 178 مسئلہ. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 178 مسئلہ تو ویڈیو کھل جائے گی, خود بخود سجیسٹ کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی, تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے. اس کا ایک کلپ کاٹنا, دوسرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹنا, تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا, انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا, نہ آج تک کیا ہے, نہ ان کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو الزامی جواب کے طور پہ بات ہو. میری 42 ایئرز ایج ہے, 31 ایئرز تک میں بھی بریلوی رہا ہوں, اور میرے یہ استاد ہیں الیاس قادری صاحب اور طاہر القادری صاحب, مجھے ان کی قربت رہی ہے. الیاس قادری صاحب کی تو بہت, طاہر القادری صاحب کی اتنی نہیں, لیکن ویڈیوز کے ذریعے رہی ہے. میں نے ان کے بارے میں بات کرنا ہے جن کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں قادیانیوں والے مسئلے میں عوام اور علماء کی گالی کھا سکتا ہوں کہ ان کو قتل نہیں کرنا, ان کو صرف نان مسلم ڈکلیئر کرو, دیٹس آل. تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں کہنا ہے, تو یہ نیریٹو میرے نیریٹو میں تو بیٹھتے ہی نہیں ہے. یہ میں نے ایک لاجیکلی پروف کیا کہ کسی بندے کے نظریات اوورال ہوتے ہیں, چند ایک پوائنٹس کو ڈسکس کر کے آپ ساری باتیں اس کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. بہرحال جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ہم اس سے زیادہ ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب علماء سو جو ہیں وہ جس طریقہ واردات کے اوپر اترے ہوئے ہیں, تو اس سے جو ان کی کوئی تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے وہ بھی خود گنوانے کے چکر میں ہے. تو ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے علماء حضرات کر لیجئے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. آپ کو جو تعارف کتابوں کا خدا ہے وہ کچھ اور تعارف ہے, اور جو آپ کو بابوں نے کرایا وہ والا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے.
جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھا یا غدیر خم کے موقع پر تھا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس خدا کو مانے. اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے علماء کے بارے میں، اور ان کی پبلک کا یہ، ان کے علماء سو کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں. اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی. اب لوگ پڑھ لکھ کے ہیں، یہ کوئی 18ویں صدی کی عوام نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی ہے، جس کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے. آج کل کسی کی بھی 2 نمبری ہے نا، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسا بنا کے پیش کرے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کسی ریاستی ادارے کا لیڈر ہو، اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ آپ کا آئینہ ہے. تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے. اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 آخری. ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے با اخلاق سے مولانا، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام، بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف FIR کرواؤ. یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، یہ اصل میں شروعات ادھر. تو جلدی سے مرزا جونیئر کے بارے میں FIR کٹوائیں، درخواستیں دیں اور پوری کمپین چلائیں. ملک کے اندر سے کوئی 100-200 جو ہے نا FIR کٹنی چاہیے اس کے اوپر. اس نے جناب جو مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا، اس نے جو مسلمانوں کے جو اکابرین ہیں ان کو سب و شتم کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور لوگوں کو ابھارا قتل کے اوپر ہوئی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو جواب دیں. میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے. وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے ہیں تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں. اس پہ انہوں نے کہا ان پہ FIR کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں، آمنے سامنے بیٹھے، اور اس وقت تک FIR کٹواتے رہیں جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھ جائیں. او میرے بھائیو، آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لینا. صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے. دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو. آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو. تو مناظرے پر آمادہ کریں. اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے. ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے. ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا. یہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا. تو سر یہ لکھے، یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں. ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018 کو، 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر. تو یہ کمال کی چیز ہے. یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ FIR کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں. اس کے لیے وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا ہے تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا. جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی کوئی قربانی کی کھال نہیں چرائی، کوئی صدقات کے پیسے، کوئی فطرانے کے، کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار، نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے، یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں. چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی FIR کٹواؤ اس کے اوپر. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں، اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے، نہیں دیتے، وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا. تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟
بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں بریلویوں کو چھوڑ دیں، ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں. دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں، کروڑوں میں ہیں دیوبندی. اہل تشیع تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں، تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی کروڑوں میں ہیں. چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں. ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے. یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا. کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا. تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس پہ فٹ ہوں گی. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے؟ تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا. 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، جس میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا. کروڑوں FIR آپ کے اوپر بنتی ہیں. اب میں وہ 3 سال پرانا کلپ کاٹوں، اور وہ جو میرا مسئلہ 178 ہے وہ بہت ایگریسو ہے عام لیکچر سے، لیکن اس کو آپ نے میدان جنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے. کیونکہ جس طرح وہ نجی چینل ایک چینل کو اوپر، ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا، کاؤنٹر نیریٹو پر اسی طریقے سے ہونا تھا. اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات بھی نظر آتے ہیں. اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا. 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی. 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشعری تھانوی اور اس کے سوا 7 غلام احمد قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں. مرتد مین واجب القتل. تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا. تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے. اس کا ہم HD یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے JPG، آپ دیکھ لیں. تو کیا کروڑوں FIR حسام الحرمین، اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے. تو ان پہ FIR نہیں بنتی ہیں. سارے مدارس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں. اور نام ہی دیکھ لیں حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اچھا اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے خلیل احمد سہارنپوری جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے، ایسا بابا سٹھیا جائے. اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. یہ تو علماء کی زبان ہے. المفند، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ. تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے. تو یہ کروڑوں بریلویوں کی FIR نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر. اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المحند علی المفند پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے. باقیوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پہ ہے جی، وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی، یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے. سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المحند پہ انکلوڈنگ اشعری تھانوی صاحب کے. ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے. وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ. تو یہ کتنی FIR بنتی ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں. اگر ہم FIR کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا.
اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا، میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگی حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی یہ سارا معاملہ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی، کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک زندہ ہیں. اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا، کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں، مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. ہر گلی سے انجینئر نکلے گا، ایک ایک انجینئر، بلکہ ایک ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین، سارے سٹیاؤں کے اوپر المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر، یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے، آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے، مقدمہ عوام کی عدالت میں، اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا، میں نے جواب دیا، یہ کام چلتا رہے. نہیں، میں نے ایک بات رکھی، آپ نے جواب دیا، دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے. آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے، آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے، آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں، بلکہ مناظرے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے مخالف ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، کسی پہ غصہ نہ کریں. بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.